رملہ نے تو عارفہ اور احتشام کی ناک میں دم کیا ہوا ہے، اسی لیے عارفہ رملہ کی پیروں میں زنجیریں ڈالنے کے لیے جمعے والے دن اس کی رخصتی رکھ دیتی ہے۔ رملہ ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے، لیکن عارفہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا کام ہے بس رملہ کے بڑھے ہوئے پروں کو کاٹنا اور اس کے پیروں میں زنجیریں ڈالنا، اسی لیے اس نے رخصتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اون آئلہ کا بہت خیال رکھ رہا ہے، آئلہ کو بتائے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کل سے بھوکا ہوں، لیکن آئلہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئلہ کہتی ہے کھا لیتے، میں نے منع نہیں کیا تھا۔ آئلہ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے اون کا۔ اون کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے نہیں کھایا، میرا دھیان تمہاری طرف تھا۔ آئلہ کو اون یہ سب کچھ ڈرامے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم جتنے اچھے بن رہے ہو تم اتنے ہو نہیں، لیکن اون اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا آئلہ نے ازیوم کر رکھا ہے اور اپنے دماغ میں بٹھا لیا ہے کہ اون غلط ہے تو غلط ہی رہے گا۔ اون کے لیے محبت جو آئلہ کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ زویا اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ اگر آپ کے یہی کام رہے تو آپ پھر سے ایک دفعہ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر لیں گی۔ شمسہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میری بچی خوش نہیں ہے تو میں خود اسے خلا دلواؤں گی اور اس سے اس قید سے آزاد کرواؤں گی۔ یہ باتیں جب بی جان سنتی ہے اور خلا کا نام سنتے ہی بی جان کو تو جیسے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ بی جان یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی۔ جیسے ہی شمسہ کی نظر پڑے گی بی جان پہ تب تک تو بی جان آلموسٹ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ کیا بی جان یہ صدمہ برداشت کر پائیں گے اور اس دنیا سے چلی جائیں گی؟ کیا شمسہ اپنی بیٹی کا گھر برباد ہونے سے بچا پائے گی یا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر لے گی؟ کیونکہ ایک بی جان ہی تھی جو آئلہ اور اون کے رشتے کے ساتھ ہیں۔ شمسہ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑنے پہ لگی ہے۔